کو تشریف لائے۔ دوسری روایت اور مشہور روایت جو ہے وہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو تشریف لائے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پرولاد وہ 12 ربیع الاول کو ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دوسری کوئی روایت نہیں ہے۔ بہرحال میں آج آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکوں گا، وقت بالکل مختصر ہوتا ہے۔ آج میں وہ معلومات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کے حالات، اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ زمانہ جاہلیت اس دور کو کہا جاتا ہے جب میرے آپ کے شان والے پیغمبر تشریف نہیں لائے تھے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زمانہ جاہلیت۔ جہالت اتنا چھا چکی تھی کہ انسان اپنے رب کو بھی بھول چکا تھا، اور رب کی پہچان بھی نہیں تھی انسان کے اندر۔ سرگرداں تھا انسان، کبھی درخت کی پوجا کرتا تھا، درخت کو خدا مانتا تھا، کبھی پتھر کی پوجا کرتا تھا، پتھر کو خدا مانتا، مشکل کشا مانتا تھا، کبھی لکڑی کی پوجا کرتا، کبھی یہ جنگل کے درندے جو ہیں ان کی پوجا کرتا، کبھی سانپ کی پوجا کرتا۔ سانپ کو بھی اس وقت کے لوگ خدا مانتے تھے کہ یہ مار دیتا ہے، موت آ جاتی ہے، اس کے ڈسنے سے موت آ جاتی ہے، لہذا یہ خدا ہے۔ اور اس وقت یہ دور تھا کہ حقیقی بہن کے ساتھ لوگ شادی رچا لیتے تھے، سدیلی ماں کے ساتھ شادی رچاتے تھے، خالہ پھوپھی کا تو کوئی امتیاز ہی نہیں تھا۔ اور اپنے شہوت اعمال کی وجہ سے اگر آسمان سے بارش بند ہو جاتی تھی تو وہ زمانے جاہلیت کے لوگ جانوروں کو آگ لگا دیتے تھے، جیتے جاگتے جانوروں کو آگ لگا دیتے۔ جانور بے زبان مخلوق، وہ ادھر ادھر بھاگتے بھیگتے، کیا کہہ سکتے تھے؟ تو ان جانوروں کا مالک کون ہے؟ زور سے بولو، جو زبان سے اللہ۔ وہ ان بے زبانوں کی آگ کو بجھانے کے لیے آسمان سے باران رحمت برساتا، اور یہ لوگ بھی سیلاب ہو جاتے، یہ بارش برس پڑی۔ یہودیت، نصرانیت اور عیسائیت کا دورہ تھا، کوئی تین میں سے ایک خدا مانتا تھا، کوئی مندر میں، کوئی گرجے میں جا کر عبادت کرتا تھا۔ اپنے رب کی پہچان انسان کھو چکا تھا، اور چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو اس وقت زمانہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، اس وقت اپنی حقیقی بچی، اپنی لخت جگر، اپنی معصومہ کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتے تھے، زندہ۔ اور پھر یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں کر رہا ہوں، جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ بڑا فخر کیا جاتا تھا، اپنے آپ کو فخریہ طور پر لوگ اپنے لوگوں کے سامنے لاتے تھے، عوام کو جو منہ کالا کرتے تھے
اپنے گناہوں کی لسٹ